السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاسمیڈائری.com کو ملاحظہ فرمانے والے تمام ماؤں اور بہنوں کو، تمام بھائیوں اور دوستوں کو، تمام احباب کو عید الفطر کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں میں، اور اسی طرح سے اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو عید کی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں نصیب فرمائیں۔ دیکھیے، لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور ہم سب جو اپنے اپنے گھروں کے اندر میں ہیں، لاک ڈاؤن کی مدتیں طویل ہوتی جا رہی ہے، اور ایسے وقت میں گھروں میں آپس میں نااتفاقی کا ہو جانا ایک عام بات ہے۔ آپس میں غصہ ہونا، چڑچڑا پنانا، یہ ایک عام بات ہو چکی ہے اور یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں اپنے گھر کو ایک جنت کا ماحول بنانا ہے، خوبصورت ماحول بنانا ہے گھر کے اندر میں، کہ ہمیں جو تعلیم کا ماحول بنانا ہے، ہمیں ایک دوسرے کو جو برداشت کرنے کا جو ماحول بنانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کئی موقع کے اوپر میں جو رہنمائی فرمائی ہے کہ ہمیں ان حالات کے اندر میں جب جھگڑے کا اندیشہ دکھ رہا ہو، فساد کا اندیشہ دکھ رہا ہو، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کو جھگڑا پسند نہیں ہے، جھگڑالو لوگ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ فرمایا ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ مبغوض، سب سے زیادہ ناپسندیدہ اللہ کے نزدیک جھگڑالو آدمی ہیں، چاہے وہ جھگڑالو مرد ہو یا عورتیں ہوں، اللہ کو بالکل ایسے لوگ پسند نہیں ہیں۔ اسی طرح سے جو عام طور پہ جو جھگڑا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے۔ ہمیں ایک دوسرے کو جو برداشت کرنا سیکھنا ہوگا، ہمیں ایک دوسرے کو جو برداشت کرنا چاہیے، اور برداشت کرنے کے لیے سب سے اہم چیز ہے کہ ہم اپنے غصے پر کنٹرول کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا غضب احدکم فلیتوضا، اذا غضب احدکم فلیتوضا، ایک جگہ فرمایا اذا غضب احدکم وهو قائم فلیجلس فان ذهب عنه الغضب والا فلیستجع، کہ اگر کوئی شخص کو غصہ آ رہا ہو، اگر وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ، اگر غصہ چلے جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ جو ہے لیٹ جائیں۔ اسی طرح سے ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الغضب من الشیطان وان الشیطان خلق من النار وانما تطفأ النار بالماء فاذا غضب احدکم فلیتوضا، کہ غصہ جو یہ شیطان کے اثر سے آتا ہے، اور شیطان پیدا کیا گیا ان الغضب من الشیطان وان الشیطان خلق من النار، اور شیطان پیدا کیا گیا آگ سے، وانما تطفأ النار بالماء، اور آگ کو بجھایا جاتا پانی سے، فاذا غضب احدکم فلیتوضا، لہذا اگر تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وضو فرما لے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ پر من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ یا تو بھلی بات کہے یا خاموش رہے۔ یعنی ایک بہترین علاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے ایک بہترین علاج اللہ کے نبی نے ہمیں پیش فرمائے کہ ہم اپنے غصے پہ اوپر میں جو کنٹرول کر لیں، اور غصے کنٹرول کرنے کے بہت سارے راستے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے۔ ایک تو فرمایا کہ اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائے۔ اسی طرح سے یعنی اپنی حیت کو جو چینج کر دیں، اور اسی طرح سے ایک جگہ فرمایا کہ جو شخص اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ یا تو اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ بے وجہ باتیں کرنے کی وجہ سے آپس میں جھگڑے فساد کی نوبت آتی ہے۔ اسی طرح سے فرمایا کہ اگر دیکھو یہ جو غصہ آتا ہے یہ شیطان کے اثر سے آتا ہے، لہٰذا اگر تم میں سے کسی کو غصہ آتا ہے، اور یہ شیطان جو یہ پیدا کیا گیا آگ سے، اور آگ کو بجھایا جاتا پانی سے، لہٰذا اگر تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وضو کر لے۔ تو وضو کرنے کی بھی جو تاکید آئی ہے، تو لہٰذا ہم اپنے آپ پہ کنٹرول رکھیں، اور ایک دوسرے کو جو برداشت کریں، ایک دوسرے کو جو لے کر چلیں۔ ہماری ماں اور بہنیں گھروں کے اندر میں ان کا بھی خوب احترام کریں، ان کی خوب عزت کریں۔ ذرا سی باتوں پہ ان کو نوک جھوک کرنا اور اسی طرح سے ان کو پریشان کرنا، یہ جو بالکل قطعاً مناسب نہیں ہے۔ میں تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ لاک ڈاؤن کا وقت چل رہا ہے، آپ اپنے اپنے گھروں میں ہیں، اپنی ماں اور بہنوں کی خوب عزت کریں، خوب احترام کریں، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں کوئی پریشانی کے عالم میں ہو، آپ ان کی جو کسی طرح سے ہیلپ کر سکتے ہیں تو ان کی ہیلپ کریں، اور اپنے اندر برداشت کا جو مادہ پیدا کریں۔ اور یہ چیز جب آپ کے اندر آ جائے گی انشاءاللہ تو جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے، فساد، ساری چیزیں جو ہے ختم ہو جائیں گی۔ ایسے ایک ایمان والا فرمائے کہ مسلمان وہی ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، تو ہم اپنی زبان سے بھی دوسرے کو محفوظ رکھیں کہ ہم الٹے سیدھے الفاظ نہ کہیں اپنی زبان سے، اور اپنے ہاتھ سے بھی محفوظ رکھیں کہ ہمارے ہاتھ جو ہے یہ غلط کسی کے اوپر چلے نہ۔ تو بہرحال یہ چند ضروری باتیں آپ حضرات کی خدمت میں تھی۔ لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے، آپ اپنے اپنے گھروں میں ہیں، ان تدبیروں کو، ان چیزوں کو جو آپ ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ زندگی خوبصورت بنے گی، انشاءاللہ جھگڑے کا خاتمہ ہوگا، فساد کا خاتمہ ہوگا، گھر میں، بستی میں، شہر میں، ملک میں ایک امن کی فضا قائم ہوگی اور ایک زبردست ماحول بنے گا۔ تو بہرحال یہ چند ضروری باتیں تھی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔